بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید شارق وقار اپنے ویلاگ کے ساتھ سامعین، پاکستان کی معاشی حالات آپ سب کے سامنے ہیں۔ ہر وقت یہی باتیں معاشی ماہرین کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں کہ پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر رہا ہے یا ڈیفالٹ کر جائے گا، IMF سے ہمارا معاہدہ فائنلائز نہیں ہو پا رہا ہے۔ یہ باتیں اب ہماری سرحدوں سے پار بھی چلی گئی ہیں اور وہاں پہ ہمارے پڑوسی ملک کے ویلاگرز بھی ہماری اس معاشی صورتحال پر کافی پرچار کر رہے ہیں اور اس پہ بحث بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان کیوں ڈیفالٹ کے قریب پہنچ رہا ہے، اور اپنی حکومتوں کو بھی اس پاکستان کے ان معاشی حالات سے سیکھنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج سے کوئی لگ بھگ 40 برس پہلے بھارت کی صورتحال، جو معاشی اور سیاسی صورتحال تھی، وہ بالکل پاکستان کی ہی طرح تھی۔ 2 سال میں 3 حکومتیں تبدیل ہوئیں۔ بھارت کے اوپر غیر ملکی مالیاتی اداروں کا $70 ارب سے زائد قرضہ تھا، جس کے اوپر $2 ارب کا سود بھی ادا کرنا تھا، اور حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ بھارت کو یہ قرضہ ادا کرنے کے لیے اپنے سونے کے ذخائر تک فروخت کرنے پڑے۔ اس وقت کی جو سیاسی پارٹی تھی، جو رولنگ پارٹی تھی، کانگریس نے مالیاتی اداروں کے ساتھ مذاکرات کر کے اس قرضے کو ری شیڈول کرایا اور اس کے بعد اپنی امپورٹ کو کم کیا، ایکسپورٹس کو بڑھایا، اپنی نئی معاشی پالیسیاں نافذ کیں۔ منموہن سنگھ صاحب جو ہیں وزیر اعظم نامزد ہوئے، اور اس کے بعد بھارت جو ہے وہ آج اگر آپ دیکھیں تو اس معاشی بحران سے نہ صرف نکلا بلکہ آج 5ویں بڑی معیشت بننے جا رہا ہے، اور G20 ممالک میں نہ صرف اس کا رکن ہے بلکہ اس کی سربراہی بھی کر رہا ہے۔ تو بہرحال خیر، سیکھنے کے جو عوامل ہیں وہ ہمارے لیے بھی موجود ہیں کہ ہم بھارت کی اس اسٹریٹجیز کو دیکھیں کہ انہوں نے کیا اسٹریٹجی استعمال کی تھی اور اس سے باہر نکلے، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم بھی اس صورتحال سے باہر نکل سکیں۔ رہ گئی IMF کی بات چیت، تو IMF جو ہے ظاہر ہے ہمارے معاشی جو بھی مسائل ہیں ان پہ ہم ان سے لون لینا ہے، لیکن وہ اپنی شرائط پہ جو قرضے دے رہے ہیں وہ ہمیں اور سے زیادہ سخت سے سخت ہمارے گرد جو ہے وہ شرائط عائد کیے جا رہے ہیں۔ اب ہماری سیاستدانوں کی یا ہمارے جتنے بھی فائنینس کے ایکسپرٹس ہیں ان کی جو حکومت میں موجود ہیں ان کی ایکسپرٹیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے ان مسائل کو ٹیکل کرتے ہیں، کس طرح سے۔ بہرحال یہاں پہ بات صرف اتنی سی کرنی ہے کہ ہم کسی سے بھی کسی بھی معیشت کو دیکھ کے کہ وہ، کیونکہ کم و بیش تمام ملک جو ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے ان کی اسٹرگلز جو ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے معاشی سیاسی رہی ہیں، تو ان ماڈلز کو فالو کر کے پھر ہمارے اپنے بھی جو ہیں وہ اس طرح کے حالات رہے ہیں کہ ہم اونچ نیچ کا شکار رہے ہیں، تو ہم دوبارہ اپنی ہی غلطیوں سے سیکھ کے پھر سے اس بحران سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اور ہمارے اپنے وسائل بھی اتنے زیادہ ہیں ماشاءاللہ کہ ان کو ہی منصفانہ طریقے سے استعمال کر لیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان اس معاشی بحران سے باہر نکل سکے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی، منصفانہ استعمال، جو ہمارے یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ غریبوں کو سبسیڈائز کیا جائے اور امیروں پہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگایا جائے، ان سے مراعات واپس لی جائیں، کیونکہ اگر آپ غور کریں تو تقریباً 450 بلین روپے کی جو ہے وہ مراعات تو ان کے پاس موجود ہیں گی، تو غریب بیچارہ تو 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے۔ تو ہمیں اپنی جو بھی معاشی پالیسیز ہیں وہ منصفانہ اور ملک کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنانی چاہیے۔ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے، ہمارے پاس مسائل کا حل ہمارے سامنے موجود ہے، بس دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔